صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 27 رجب المرجب، شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جو بے شمار برکتوں، عظمتوں اور فضیلتوں والی۔ اسی رات ہمارے پیارے پیارے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض عارفین یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کا قول نقل فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ ان میں سے ایک جسم اور روح کے ساتھ ہوئی، کے ساتھ ہوئی اور باقی روح کے ساتھ خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ باوالا معاب اللدنیات کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ تو الحمدللہ بڑی عظمت والی، برکتوں والی، رحمت والی رات ہے۔ اس کے کئی فضائل ہیں۔ اس دن کے روزے رکھنے کے بھی فضائل ہیں کہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ تو باقاعدہ ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس دن اور اس رات میں جو عبادت کرے، یعنی قیام کرے، عبادت کرے اور اسی دن کا روزہ رکھے، یعنی کہ 27ویں رجب کا روزہ رکھے، انشاءاللہ الکریم اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم پھر آج کی رات عبادت میں گزاریں؟ کہتے ہیں نا، مانگ لو مانگ لو، مانگنے کی رات آج، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو خیر، یہاں پہ ایک شاعر لکھتے ہیں، بڑا ہی کمال پیارا کلام لکھتے ہیں معراج مصطفیٰ کے حوالے سے۔ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ہے، آئیں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اے صف آرا سب اور ملک اور کلمہ خلد سجاتے ہیں، اے صف آرا سب اور ملک اور کلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک تم اے عرش اعظم پر، ایک تم اے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت پر، سوئے چین سے بستر پر جبریل امین، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مسئلہ سناتے ہیں، اے صف آرا سب اور ملک اور کلمہ خلد سجاتے ہیں، جبریل امین براق لیے، جبریل امین براق لیے، جنت سے زمین پر آ پہنچے، جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا چاہتے ہیں، معراج کو دولہا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بھی اشعار اس کے، پورا کلام ہے یہ، تو کوشش کیجیے پڑھنے کی، انشاءاللہ لطف ملے گا۔ اور اگر سمجھ کے پڑھیں گے اس کے اشعار جو ہیں، اس کے اگر تشریح کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی لطف ملے گا انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو خیر، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آج کی رات عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے تو ساری رات عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن آج کی جو رات ہے یہ بڑی عظمت والی، برکت والی، رحمت والی ہے، تو اس کی عظمتیں لوٹ لیں، اس کی رحمتیں لوٹ لیں، اس کی برکتیں لوٹ لیں،
پھر نہ جانے کہ کب آئے گی یہ شب اور ہم ہوں گے نہیں ہوں گے پتہ نہیں ہے۔ خیر آج اگر ہمیں یہ شب مل رہی ہے تو ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ وہ کہتے ہیں نا گولڈن جوبلی، تو آج کی رات یہ گولڈن جوبلی ہوتی ہے ہمارے لیے، تو کوشش کیجیے اس رات کو عبادت میں گزارے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر رات بڑی رات ہوتی ہے، ہر رات عبادت کرو، ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی ہر رات عبادت کرو، لیکن پھر خاص کر اس موقع پر اپنی عبادت کو بڑھا دو، اپنی روٹین کو تھوڑی بڑھا دو، عبادت کی روٹین جو ہوتی ہے اس کو بڑھا دو، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی علی رات عظمت والی ہوتی ہے، کوئی ایسی رات بڑی رات نہیں ہوتی ہے، تو خیر ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بس اپنا کام کرنا ہے۔ اور کچھ تو معراج کا انکار بھی کرتے ہیں کہ معراج تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار بھی کرتے ہیں، تو خیر اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قرآن پاک سے ثابت ہے، غالباً پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت میں، تو اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس کی آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اگر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معراج کا فیضان، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان نصیب فرمائے، اور ہاں اسی رات میں 5 وقت کی نمازیں ملی، جیسے کہ 50 نمازیں تھیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کم کراتے 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 کراتے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، پھر کس طرح کم ہوئی آپ کو پتہ ہوگا، لیکن 5 پھر نمازیں ہم پر فرض کی، یعنی کہ ہمیں تحفے میں جو ملی نا وہ 5 نمازیں ملی معراج کی رات۔ تو کوشش کیجیے آج کی رات کم از کم عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، انشاءاللہ الکریم پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ الکریم، اللہ نہیں چاہتا۔ اور پھر اپنی روٹین بنا لیں کہ انشاءاللہ 5 نمازیں انشاءاللہ باجماعت ہی پڑھیں گے، کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم، اللہ نہیں چاہتا۔ خیر مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنی نمازوں کی پابندی کیجیے اور ماہ رمضان کی تیاری کیجیے انشاءاللہ الکریم۔ ایک ویڈیو آ رہی ہے جو کہ ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہتا ہوں، اس کو لازمی دیکھیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگتی ہے کیسی نہیں لگتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔